السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شمع ریوا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 36 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آج دیدی دوپہر کے لیے پلاؤ بنا رہی تھی۔ بریا ان کے ساتھ روٹیاں بنواتی تھی تندور پر، مگر آج تندور فارغ تھا۔ شاہد نے اماں کی ٹانگیں دباتے ہوئے متلاشی نظروں سے بریا کو ڈھونڈا۔ آج تو اسے فارغ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ سامنے تندور کو مٹی سے لیپ لگاتی نظر آ گئی۔ وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ یا اللہ، میرا سر گھما رہی ہے یہ لڑکی اب۔ شاہد کو اس پر غصہ آنے لگا۔ جو کام کرنا ہوتا تھا وہ تو کرتی تھی، مگر کچھ کام خود بڑھا کر بھی رکھے ہوئے تھے۔ شاہد، بریا کو سمجھایا نہیں کیا تو نے؟ دیکھ کیا یہ سہاگن لگتی ہے، اتنی میلی گھومتی ہے، نہ کپڑے بدلتی ہے کئی دن، نہ بال بناتی ہے، کوئی سجنا سورنا نہیں، بس سارا دن کام کرتی رہتی ہے، گرمی میں پسینہ پسینہ ہوئی رہتی ہے، جا کر پانی میں گیلی ہو کر کپڑے بدل لے گی، بس بات ختم۔ اماں نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا وہ اتنی میلی ہوتی تھی؟ اسے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا۔ اب شاہد کے آنے کے بعد سے وہ رات کو بھی کمرے میں سونے لگی تھی۔ راتیں ٹھنڈی ہو گئی تھی، وہ رات کمرے میں سو گیا تو کھڑکیاں کھول کر کولر چلایا، موٹی شال اس کے پاس رکھتا وہ کتنی ہی دیر تک اس کے پاس رکا رہا تھا، تو کتنی دیر اسے سینے سے لگائے رہا تھا۔ اس کے معصوم نقوش کو لبوں سے چھوتا وہ اسے اپنے بہت قریب کر گیا تھا۔ اسے تو بالکل الجھن نہیں ہوئی، نہ وہ میلی لگی نہ تنگ ہوا۔ شاید محبت ایسی ہی اندھی ہوتی ہے۔ وہ خود صاف ستھرا انسان تھا، پھر بھی اسے بریا پر اس حالت میں بھی پیار آتا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتا خود پر ہی ہنسنے لگا۔ کتنا پاگل ہو چکا ہے وہ، کتنا بدل گیا تھا شاہد۔ جانے کہاں گئے تھے اس کے نخرے، اس کی اکڑ۔ سمجھتی کہاں ہے اماں، بہت ڈھیٹ ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی ڈھیٹ لڑکی دیکھی ہے۔ وہ سر جھٹک گیا۔ اماں بے چارگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پھر سے باہر دیکھا، بریا سامنے نہیں تھی، شاید چلی گئی تھی کمرے میں۔ چاول بن گئے، بہوؤں نے لے لیے، کیا یہاں ڈال لوں؟ دیدی کچن سے نکل کر پسینہ پہنچتی کمرے میں آئی اور اماں سے پوچھنے لگی۔ صبر، پہلے پسینہ خشک کر پھر لے آنا۔ اماں نے دیدی کو ہوا میں بیٹھنے کا کہا۔ شاہد اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نماز پڑھاؤں پھر کھاؤں گا، شاہد نے اذانیں سن کر کہا تو دیدی سر ہلا گئی۔ چل ٹھیک ہے، بریا نے بھی نہیں لیا ابھی۔ دیدی کے بتانے پر وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ بریا سامنے نہیں تھی، وہ سیدھا مسجد کے لیے نکل گیا۔ پیچھے بریا صحن والے باتھ روم میں بیٹھی بیڈ شیٹس دھو رہی تھی۔ ایک دن پہلے مشین لگی تھی، مگر شہربانوں نے آج ہاتھ پر دھونے کے لیے بیڈ کی چادر اور تکیے کے کور تک پکڑا دیے۔ یہ دھو دو گی؟ بچے اسکول سے آ گئے تو ذرا ان کو نہلا دھلا دوں گی۔ اس کا انداز تھوڑا منت جیسا ہوتا تھا، اور بریا کو تو وہ منت بھی نہ کرتی تھی۔ منت نہ بھی کرتی تو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ پرانی بریا ہوتی تو انکار بھی کرتی، کہہ بھی دیتی کہ خود کر لو، مگر اب وہ خود کو خود ہی بدل گئی تھی۔ شہربانوں کی چادریں دھونے لگی تو اپنے کمرے میں چادر اور کور سب بدلے اور پرانے دھو ڈالے۔ بچوں کا بہانہ بنانے والی شہربانوں بڑے سکون سے بچوں کا نہلا دھلا کر اب کھانا کھلا رہی تھی، اور وہ دھوپ میں اکیلی کھڑی ساری چادریں اور کور پھیلا رہی تھی۔ اماں نے کمرے سے اسے سامنے صحن میں کھڑا دیکھا تو تھک سی گئی۔ عجیب لڑکی تھی۔ شاہد کے سلوک کا غصہ بھی خود پر اتار رہی تھی۔ ساری چادریں اور کور پھیلا کر وہ خود بھی اچھی خاصی گیلی ہو چکی تھی۔ باتھ روم سے سر پر ٹب اٹھا کر ایک طرف رکھا اور باہر نکلی۔ تکیے کے کوروں پر چٹکیاں لگانے لگی تو دھوپ سے آنکھوں میں رنگ ناچنے لگے تھے۔ ناک پر سرسراہٹ محسوس ہوئی تو ہاتھ لگا کر سامنے کیا، خون انگلیوں پر لگا تھا۔ وہ بھاگ کر دور درختوں کے پاس موجود نلکے کے پاس گئی اور نلکا چلا کر ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے لگی۔ ناک سے بہتا خون تیزی سے پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ گرمی میں ہر وقت رہنے سے اب ناک سے اکثر خون بہنے لگتا تھا۔ شاہد اسی وقت مسجد سے آیا تھا، اسے نلکے پر جھکا دیکھ کر اس کے پاس پہنچا تو دھک سے رہ گیا۔ پانی میں گھلا خون دیکھ کر گھبرا گیا۔ بریا، کیا ہوا؟ چوٹ لگی ہے کیا؟ یہ خون کیسا ہے؟ جلدی سے اس کے پاس پہنچ کر وہ اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کر گیا۔ وہ بار بار ناک سے بہتا خون صاف کر رہی تھی۔ شاہد پریشان ہو گیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ تیزی سے سیڑھیوں تک لے گیا۔ کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں، اسے بھیج کر خود کچن میں گیا اور فریج سے ٹھنڈے یخ پانی کی بوتل اٹھائی۔ کمرے میں پہنچا تو وہ باتھ روم میں کھڑی تھی۔ شاہد نے اسے بیسن پر جھکا کر ٹھنڈے پانی اس کے سر پر ڈالنا شروع کیا۔ ضدی ہو گئی پوری، لگوا لی نا گرمی، اب خون رکے تو جا کر دھوپ میں کھڑی ہو جانا۔ تمہیں شوق ہے بس اپنی جان گھسانے کا، اپنی حالت دیکھو ذرا تم۔ پہلے سائز چھوٹا ہے، اوپر سے کمزور ہو کر بچی لگنے لگی ہو۔ وہ عادت کے عین مطابق ساتھ ساتھ بولتا جا رہا تھا۔ بریا نے ٹھنڈا پانی ہاتھ میں لے کر منہ پر ڈالا۔ خون رک چکا تھا، وہ سیدھی ہوئی۔ رکو یہیں، گیلی ہو رہی ہو پوری۔ وہ بوتل کا باقی پانی اسی پر انڈیل کر خالی کرتا سنجیدگی سے بولا۔ بریا اس کی حرکت پر غصے سے نتنے بھرانے لگی۔ وہ ہنسی دباتا باہر کو آ کر بوتل ایک طرف پھینک گیا اور اس کے کپڑے نکال کر اسے پکڑا دیے۔ چینج کر کے باہر آؤ، بلکہ مہربانی کر کے نہا لو اب، اسے شرارت سے ہدایت دیتا باہر نکل کر حسب معمول کولر چلاتا خود کھانا لینے چلا گیا۔ پیچھے بریا اس کے الفاظ پر خفت سے سرخ پڑتی دھڑ سے دروازہ بند کر گئی۔ جرار آفس گیا تو مسز سمرا صبح صبح ہی ہنا کو ملنے چلی آئی تھی۔ وہ ماں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ حالانکہ نانا نانی بننے کی اطلاع پر بھی حماد صاحب اور مسز سمرا اتنے گفٹس لے کر آئے تھے اس کے پاس، مگر ہنا کو مسز سمرا کا مزاج تب کافی خراب محسوس ہوا تھا۔ شاید وہ اپنے اس دن والے رویے پر شرمندہ ہوئی ہوں۔ ہنا ماں کو لیے بیٹھی تھی، ان کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کروا کر وہ ان سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔
اپنی فیوچر پلاننگ اور جرار کی فیملی کی فکر اور خوشی، ان سب کی ہدایات اور جرار کا ہنا کے لیے پوزیسو ہونا، وہ مسلسل بول رہی تھی۔ اس کے چہرے سے خوشی روشنی کی طرح پھوٹ رہی تھی۔ مسز سمرا ایک پل کے لیے تو اس کے اس حسین روپ پر تھم سی گئی تھی، مگر پھر سر جھٹکا۔ ہنا، میں تم سے بات کرنے آئی تھی۔ مسز سمرا کے بولنے پر وہ خاموش ہو کر متوجہ ہوئی۔ دیکھو ہنا، یہ ذمہ داری کچھ جلدی سر پر آ گئی ہے تمہارے۔ اگر تم ابھی سے بچوں میں لگ جاؤ گی تو اپنی لائف کب انجوائے کرو گی؟ اور دیکھو، تم نے جرار کے گھر میں رہ کر دیکھ لیا، تم وہاں نہیں رہ سکتی، اور جب بچہ ہو گیا تو وہ پہلا بہانہ یہی کرے گا، بچے کو دادی سے دور نہیں رکھ سکتا، وہ تمہیں گاؤں میں لے جا کر چھوڑے گا ہمیشہ کے لیے۔ مسز سمرا نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے اسے دیکھا۔ مما پلیز، آپ یہ بات رہنے دیں، یہ کوئی جلدی نہیں ہے، میں میچور ہوں اور اب بچے کی ذمہ داری بھی اٹھا سکتی ہوں۔ انجوائے تو بچے کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور مما ایسا بالکل بھی نہیں، جرار جانتے ہیں میرے لیے گاؤں میں رہنا مشکل ہے، بیبی کے بعد تو آف کورس وہ اپنے بچے کو کبھی وہاں اس گرمی اور مشکل ماحول میں نہیں بھیجیں گے۔ ہنا نے ان کی بات کی سختی سے تردید کی، اسے جرار پر اب پورا یقین تھا۔ مسز سمرا اس کی بات پر مسکرائیں، یوں جیسے کوئی بچے کی ناسمجھی والی بات پہ مسکراتا ہے۔ وہ تمہارے لیے مشکل ماحول ہے، مگر جرار وہاں پلا بڑا ہے، اسے وہ جگہ پسند ہے، وہ ماماز بوائے ہے، کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ اپنوں سے دور رہے۔ وہ یہی کہے گا اس ماحول میں رہ کر اگر وہ پڑھ لکھ گیا ہے تو تمہارے بچے بھی پڑھ جائیں گے۔ ان کی بات نے ہنا کو لاجواب کر دیا تھا۔ ہاں، ایسا تو تھا ہی، جرار کو اپنا گھر بے حد پسند تھا، اور یقین کرو ہنی، وہ بیبی کے بعد تمہارے پیروں میں زنجیر باندھ دے گا، تمہیں گاؤں میں رکھے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بچہ سنبھال سکتی ہو، تو یقیناً ایسا ہے، مگر یہ دیہاتی لوگ عورت کو مشین سمجھ لیتے ہیں۔ تمہارے بچوں کی جب تعداد بڑھے گی اور جب تم اس عجیب ماحول میں ہر سال بچہ پیدا کرتی اپنی حقیقت تک بھلا دو گی، تب مجھے بتانا کہ تم میچور ہو یا نہیں۔ مسز سمرا نے ایسا نقشہ کھینچا کہ ہنا جھرجھری لے کر رہ گئی، پریشانی سے ماں کو دیکھا۔ پھر میں کیا کروں مما؟ وہ گھبرا کر بولی۔ تمہیں میرا مشورہ عجیب لگے گا، مگر تب تم جرار کو اپنی مضبوطی ابھی ظاہر کر سکتی ہو۔ تم ابارشن کروا لو ہنا۔ مسز سمرا کی بات تھی یا دھماکہ؟ ہنا ان کی بات پر پتھر ہو گئی۔ نیور، ایسا کبھی نہیں ہوگا ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ جرار کتنے خوش ہیں؟ ہنا نے فوراً انکار کر دیا۔ اس کے انکار کی شدت پر مسز سمرا خاموش ہو گئی۔ اوکے، جیسے تم چاہو، اگر تم اس زندگی کے لیے تیار ہو تو ایسا ہی صحیح، مگر تم یاد رکھنا پچھتاؤ گی۔ میرا مشورہ صرف تمہارے لیے نہیں تھا، اس بچے کے لیے بھی تھا جس کے لیے تم آج اتنی خوش ہو۔ جب یہ اس گاؤں کے تپتے کچے صحن والے گھر میں دیہاتی بچوں کے ساتھ دھوپ میں جلے گا تو تم رو گی، تب تمہیں احساس ہوگا تم نے اسے پیدا کر کے غلط کیا۔ جب ٹپکل گورنمنٹ سکولز میں جا کر بیسک اسٹڈی کرے گا تب مت رونا ہے نا، کیونکہ میں بتا رہی ہوں اس بچے کا فیوچر یہی ہے۔ میں چلتی ہوں، تمہیں تو شاید میں اب ماں نہیں دشمن لگتی ہوں۔ مسز سمرا ہنا کی حالت سے بے پرواہ بے حسی سے بولتی چلی گئی، اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ ہنا پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی، ان کے الفاظ اسے خوفزدہ کر گئے۔ بے شک وہ اس گھر میں شادی کر کے مطمئن تھی، جرار اچھا تھا، اس کا گھرانہ اچھا تھا، مگر وہ ایک لبرل فیملی کی لڑکی تھی۔ اس کا بچپن الگ ماحول میں گزرا تھا، اور اپنے بچوں کے لیے اس گاؤں میں بچپن گزارنے کا سوچ کر اسے کچھ ہونے لگا تھا۔ اس شام جرار گھر آیا تو ہنا گمسم سی بیٹھی تھی۔ ہنا، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی چپ چپ کیوں ہوں؟ جرار اس کا پریشان انداز محسوس کر کے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ جرار، وہ میں سوچ رہی تھی کہ میرا یوں پریگننٹ ہونا یہ کچھ جلدی نہیں ہو گیا؟ ہنا نے ہکلا کر اپنی بات مکمل کرنا چاہی۔ اس کی بات پر جرار ایک دم سنجیدہ ہوا تھا، اس کے چہرے کے خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چکے تاثرات پر ہنا کی بات ادھوری رہ گئی۔ ہنا، آج تم نے ایسا کہا ہے، دوبارہ مت کہنا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، اپنے دماغ سے ایسی فضول سوچیں نکال دو، یہ بالکل جلدی نہیں ہے۔ تم خوش نصیب ہو، تمہیں اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ کبھی ان عورتوں سے پوچھو جن کی عمر اولاد کے لیے ترستے تمام ہو جاتی ہیں۔ جرار نے سنجیدگی سے سمجھایا تو وہ چپ ہو گئی۔ اس کی گھبراہٹ پر جرار نے گہرا سانس بھرا۔ آج وہ کال کر کے بتا چکی تھی کہ اس سے ملنے مسز سمرا آئی تھی۔ یقیناً وہ ایسا کچھ بول کر گئی تھی کہ اتنی خوش رہنے والی ہنا ایسے گھبرا رہی تھی۔ آؤ آئس کریم کھانے چلیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی باہر لے گیا، آئس کریم کھلائی اور وہاں سے لانگ ڈرائیو پر نکل گئے۔ اسے چھیڑتا شوخیاں کرتا جرار بہت مشکل سے اس کے لبوں پر مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہوا تھا۔ ڈنر بھی دونوں نے باہر ہی کیا تھا۔ جب وہ رات کو لوٹے تو ہنا سنبھل چکی تھی، مسکرا رہی تھی اور بات بھی کر رہی تھی۔ رات کو اسے سلا دینے کے بعد بھی جرار دیر تک جاگتا رہا تھا۔ وہ ہنا کو ماں سے ملنے سے بھی نہیں روک سکتا تھا، مگر مسز سمرا کا ہر وقت ان کے درمیان مسائل پیدا کرنا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پریشانی سے ہنا کو دیکھنے لگا، پھر جھک کر اس کے پیشانی پر لب رکھ دیے۔ اسے سامنے بٹھائے کھانا کھلا رہا تھا، چاول ڈالے، گوشت نکال کر اس کے آگے رکھنے لگا۔ بریا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ مگن تھا کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، وہ جب بھی کھانا ساتھ کھاتا یہی کرتا تھا۔ گوشت ہوتا تو اس کے آگے کرتا تھا، وہ سلاد میں ٹماٹر شوق سے کھاتی تھی اور شائع اسی طرح ٹماٹر چن کر اس کے آگے رہتا تھا۔ وہ اب عادی ہو چکی تھی، ہر وہ چیز اسے پسند ہوتی تھی شائع خود کھائے بنا اس کے آگے رکھتا تھا۔ اب بھی وہ خاموشی سے گوشت کھانے لگی، سلاد سے ٹماٹر چن کر وہ اس کے آگے رکھ چکا تھا۔ وہ کھا کر فارغ ہوئی تو پانی کا گلاس ڈال کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ وہ سب تھا جو وہ پہلے روز سے کرتا آ رہا تھا۔
چاہے غصہ ہوتا تھا یا ناراض ہوتا تھا، بریا کو وہ ایک عجیب انسان لگتا تھا۔ کھانا اسے کھلا کر وہ برتن واپس کچن میں رکھا ہے۔ وہ واپس آیا تو بریا بیڈ کے کنارے پر سمٹ کر کروٹ کے بل سوئی ہوئی تھی۔ روشن بڑی بڑی آنکھیں بالکل خالی سی ہو چکی تھی، غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے پڑی تھی۔ شاہ کو اس کا یہ انداز پریشان کر رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونے لگا۔ اسے ادھورے سچ پتہ چلے تھے۔ پورا سچ جاننے کے لیے اس نے سوال کیا تھا۔ اسے خود سے جوڑے رکھا، نہ چھوڑا، نہ ہی بد کردار ہونے کا تانا دیا۔ وہ نہ وضاحت دیتی تھی، نہ سچ بتاتی تھی۔ پھر وہ کیوں شاہ سے امید کر رہی تھی کہ وہ جو دیکھتا رہا، جو سنتا رہا، اس پر کوئی ری ایکشن نہ دیتا؟ کیا وہ اسے کوئی روبوٹ مرد سمجھتی تھی؟ اس کے پاس لیٹ کر وہ اسے اپنے قریب کرتا، اس کا سر اپنے بازو پر رکھ گیا۔ اب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کہ تم ٹھیک ہو بریا؟ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھتی پھر سے کروٹ بدل گئی۔ اس کی جانب پشت کر چکی تھی۔ شاہ بنا اثر لیے اس کی گرد بازو پھیلاتا اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ اتنی ضدی کیوں ہو بریا؟ ہاں میں غصہ تھا، سزا دی تھی، مگر اب وہ سزا جھیلتا دیکھ کر تھک رہا ہوں میں۔ اسے اپنے حصار میں سمیٹتا وہ بے بسی سے بولا۔ تم نے تھکنے میں دیر کر دی، تم نے بریا مار دی۔ اب صرف تمہاری بیوی زندہ ہے، جو تمہارے حکم کے غلام ہے، جسے بولنے کا کوئی حق نہیں۔ بریا اس کے حصار میں چھپے ہولے سے بڑبڑا رہی تھی۔ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ شاہ اس کی گرد بندہ حصار بے ساختہ تنگ کر گیا۔ اس کے بالوں کو لبوں سے بار بار وارفتگی سے چھونے لگا، اور بریا اس کے جان لیوا انداز پر اپنے آپ کو دل میں کوسنے لگی۔ ہر بار کی طرح اسے شاہ کا حصار سکون دے رہا تھا، دل دھڑکا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس اکڑو اور مکڑو انسان کا لمس اتنا نرمی اور اپنائیت سے بھرا اور ساحر سا کیوں ہوتا تھا؟ تم میری بیوی ہو، اسی لیے تمہارا حق ہے، بولو، مجھ سے بات کرو، کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، تم جو کہنا چاہتی ہو کہہ سکتی ہو مجھ سے۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ بریا تم سے سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، تم بولنے کو تیار ہی نہیں ہو۔ وہ نرمی سے بولتا اس کے بال سمیٹنے لگا۔ وہ خاموش تھی۔ بریا تمہیں بالکل اندازہ نہیں تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ شاید تب سے ہی جب پہلی بار تمہیں روتا دیکھا تھا، میں تمہیں بھلا نہیں پایا تھا۔ وہ باتیں جو سن کر ہم جیسے مرد شادیوں کے بعد بھی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، میں نے ان باتوں کے بعد بھی تم سے شادی کی ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میری جان قید ہے تم میں۔ جیری کہتا ہے تمہاری بات ہو تو میں پاگل ہو جاتا ہوں، وہ سچ کہتا ہے، تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں میں۔ اماں کہتی ہیں تم سجی سوری نہیں رہتی، بال تک نہیں بناتی، مگر مجھے تم اس الجھے بکھرے ہولیے میں بھی پیاری لگتی ہو۔ تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اپنی انا اور غرور سے بھی زیادہ محبت ہے تم سے۔ اسے نرمی سے خود میں مزید سمیٹتا وہ اس کے سر پر گال ٹکائے بولتا جا رہا تھا۔ اس بار بھی بریا کی خاموشی محسوس کر کے وہ چونکا۔ اسے کندھے سے تھام کر وہ اپنی جانب موڑا تو وہ کس مسا کر پھر سے سو گئی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کب سے نیند کر رہی تھی۔ شاہ بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا کمزور زرد سا چہرہ کملا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں واضح ہونے لگی تھیں۔ شاہ اس کے ہاتھ چومتا اس کے لیے پریشان ہونے لگا۔ وہ تو اس کے ماضی کو چھوڑ چکا تھا، پھر وہ کس بات کی سزا خود کو دیتی تھی؟ لیکن نہیں، شاید وہ اب اس کی نفسیات کچھ سمجھنے لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ حساس تھی۔ اپنے بارے میں کہے الفاظ اور خود پر گزرا ہر سخت لمحہ وہ جسے دل میں لکھتی رہتی تھی۔ میرے مزاج میں یقیناً سختی رہی ہوگی، یا تم ایسے حالات میں رہی ہو کہ مجھے سمجھ نہیں پائی۔ تم پر لگا ہر الزام خود پر لے سکتا ہوں، یقین تو کر کے دیکھو مجھ پر۔ وہ نرمی سے اس کا رخسار سہلا کر سرگوشی میں بولا۔ اس نے سوچ لیا تھا بھریا پر کبھی سختی نہیں کرے گا۔ وہ پہلے بھی نہیں کرتا تھا، ہاں وہ اپنے مزاج کے مطابق چلتا تھا، مگر شاید غلط کرتا تھا۔ اب سوچ لیا نہیں کرے گا۔ اسے سینے سے لگا کر وہ خود سے وعدہ کر رہا تھا۔ بھریا اس کا قیمتی اثاثہ تھا، اور اب وہ اسے مزید خاموش نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر آنے والا وقت کس نے دیکھا تھا؟ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔